نالج ماسٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس اہم موضوع پر بات کریں گے وہ ہے صدارتی اور پارلیمانی نظام حکومت کہ صدارتی اور پارلیمانی نظام حکومت میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے۔ اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ صدارتی نظام حکومت جہاں پر انتظامی اختیارات کا مالک بنیادی طور پر صدر ہوتا ہے اور ملک کا سربراہ بھی صدر کو سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا پارلیمنٹری نظام حکومت جہاں پر ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور انتظامی حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ پارلیمنٹری نظام حکومت کی ابتدا برطانیہ عظمیٰ سے ہوئی، گریٹ برٹن سے، جہاں پر اس کو رائج کیا گیا، اور رابرٹ والپول پہلے وزیر اعظم ہیں برطانیہ عظمیٰ کے۔ اسی طرح پاکستان اور انڈیا جو برطانیہ کی اوریجنل کالونیز رہ چکی ہیں، وہاں پر بھی بنیادی طور پر پارلیمنٹری سسٹم رائج ہے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت ملک کے اندر جو نظام حکومت ہوگا وہ پارلیمنٹری ہوگا۔ انڈیا کے اندر بھی پارلیمنٹری نظام حکومت پایا گیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے اندر وزارت عظمیٰ کا عہدہ جو ہے یہ ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوشن جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اوپر سب سے برتر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے ملک پاکستان کے اندر صدر پاکستان عارف علوی کا نام بہت ہی کم سنا ہوگا، کیونکہ وہ ملک کے انتظامی سربراہ نہیں ہیں۔ ان کے پاس کچھ چیدہ اختیارات ہیں، کچھ چند اختیارات ہیں، کوئی انتظامی اختیارات ان کے پاس ایسے موجود نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے۔ اس لیے پاکستان کے اندر جب بھی انتظامی حوالے سے بات ہوتی ہے تو وزیر اعظم پاکستان کی ہوتی ہے۔ میڈیا ٹاکس کے اوپر بھی زیادہ تنقید وزارت عظمیٰ پر کی جاتی ہے، وزیر اعظم پر کی جاتی ہے۔ انڈیا کے اندر بھی ایسا سسٹم رائج ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے رام ناتھ کووند جو کہ انڈیا کے صدر ہیں ان کا نام سنا ہوگا۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کا نام سنا ہوگا۔ وہاں پر بھی اکثر بات ہوتی ہے تو نریندر مودی کے بارے میں ہوتی ہے کہ نریندر مودی نے یوں کر دیا، نریندر مودی نے یوں کر دیا، ایسا ہو گیا۔ یہ سارا وہاں پر پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے، جہاں پر ایک وزیر اعظم ہوتا ہے اور وزیر اعظم کے نیچے ایک کابینہ ہوتی ہے، اور کابینہ بیسیکلی جڑی ہوتی ہے، اسکیم ہوتی ہے، سوئم ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں مشاورت کرتی ہے، اور وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے۔ کابینہ فیصلے مشاورت سے کرتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر کابینہ جو ہوتی ہے وہ ان فرنٹ آف دا پارلیمنٹ جواب دہ ہوتی ہے، اکاؤنٹیبل ہوتی ہے۔ وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور اس کے اندر وزارت عظمیٰ کا عہدہ از کنسیڈرڈ ایز دا سپریم عہدہ، جس کو برتر عہدہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہاں پر تمام تر انتظامی اختیارات اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو وزارت عظمیٰ کے حقدار جو بھی ہوں گے ان کے پاس ہوں گے، کیونکہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور آئین پاکستان کے اندر جو لکھ دیا گیا ہے کہ ملک کے انتظامی اختیارات کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا۔ انڈیا کے اندر بھی تمام تر ہائر اتھارٹیز اور میٹرز پر ڈسکس، ڈیبیٹ اور ان کے اوپر اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ نریندر مودی کرتے ہیں، یا کوئی بھی ہو وزیر اعظم وہ کرے گا، کیونکہ وہاں پر بھی پارلیمنٹری سسٹم موجود ہے۔ برطانیہ کے اندر بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے، لیکن وہاں پر آئینی بادشاہت موجود ہے۔ وہاں پر جو بادشاہ ہے یا کنگ ہے یا کوئین جو بھی ہوگا وہ ملک کے انتظامی نہیں بلکہ سربراہی معاملات کے اوپر وہ ملک کا سربراہ ہوگا۔ مطلب وہاں پر ایک سمبولک ہے، کانسٹیٹیوشنل مونارکی، وہاں پر بادشاہ کا تصور ہے، وہ سمبل آف یونٹی ہے، اتحاد کا سمبل ہے۔ بادشاہ کو اتحاد کا سمبل سمجھا جاتا ہے برطانیہ کے اندر۔ اور دوسرا اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ، جہاں پر صدارتی شکل کی حکومت ہوگی۔ وہاں پر کیا پایا جاتا ہے، جیسے کہ ایک بہت ہی بڑی مثال آپ کے سامنے ہے امریکہ کی۔ اکارڈنگ ٹو 1789 کانسٹیٹیوشن آف USA، the president will be the head of state and executive and commander in chief of the armed forces of USA۔ اس سے مراد کہ امریکہ کا صدر تمام تر ہائر اتھارٹیز کا سربراہ سمجھا گیا ہے اس کے اندر، اور ملک کی وفاق کا سربراہ سمجھا گیا ہے، اور تمام ریاستوں کا سربراہ سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے بیسیکلی بنیادی طور پر جو امریکہ کا صدر ہے وہ وفاق کا نمائندہ بھی ہے، اور انتظامی اختیارات کے حوالے سے بھی سب سے بہترین تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں۔ اب جیسے جنگ کے حوالے سے مشاورت کرنی ہوگی اس کو سینٹ سے، لیکن وہ خود بھی جنگ کا اعلان کر سکتا ہے،
اب اسے اور بھی معاملات ہیں جہاں پر سینٹ سے مشاورت کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ آل ان آل ہے، اس کے بعد اتھارٹی ہے، وہ اپنی کابینہ کو بھی خود سیٹ کرے گا، اپنی کابینہ کو بھی خود سیٹ کر کے آتا ہے، اور وہ پارلیمنٹ کے سامنے یا کانگریس جو امریکہ کی ہے اس کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، وہاں پر اگر کوئی آئین بن جاتا ہے اور آئین روئے قوانین کے خلاف ہے، لا کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، قانون ایسا کوئی بن جاتا ہے، ترمیم ہو جاتی ہے جو کانگریس کرتی ہے امریکہ کی، تو امریکہ کے صدر کے پاس یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ بل کو ویٹو کر دے، اس امینڈمنٹ کو ویٹو کر کے اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، اس کو سائن نہ کرے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں پر صدر کو ایک عظیم عہدے کے طور پر لیا جاتا ہے، اور صدر کی پاور ایگزیکٹو اتھارٹیز ہوں ان کے اوپر اس کی پاورز کو دوسروں کے مقابلے میں نہیں لیا جا سکتا۔ اور یہاں پر جب پاکستان میں پارلیمنٹری نظام حکومت میں پرائم منسٹر جو ہے یہاں پر وہ آل ان آل سمجھا جاتا ہے، ہیڈ آف ایگزیکٹو اتھارٹیز سمجھا جاتا ہے۔ البتہ پارلیمنٹ کی بھی کچھ پاور یہاں پر موجود ہیں، پرائم منسٹر اکاؤنٹیبل ٹو پارلیمنٹ۔ انڈیا کے اندر بھی وزیر اعظم نریندر مودی بیسیکلی اکاؤنٹیبل ٹو پارلیمنٹ ہے۔ اور پارلیمنٹری سسٹم کا بنیادی طور پر جو مین فیچر ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اجتماعی ذمہ داری۔ یہاں پر جو کابینہ ہوگی وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے گی، اپنے کسی بھی موقف پر، کسی بھی بات پر، کسی بھی قانون سازی پر، کسی بھی فیصلے پر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ تو یہ بھی آئین پاکستان کی روح سے موجود ہے۔ اسی طرح یہ ڈسٹنکشن تھی تھوڑی سی پارلیمنٹری اور پریزیڈینشل سسٹم آف گورنمنٹ میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی بات کی، تو آپ لوگ کمنٹ